آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے مدینہ چارٹر یعنی میثاق مدینہ. تو چلیے سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں. وین حضرت وسلم مائگریٹڈ ٹو مدینہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. دس سٹی واز انہیبیٹڈ بائی ڈفرینٹ سیکشن آف پیپل. اس شہر میں واز انہیبیٹڈ آباد تھے بائی ڈفرینٹ سیکشنز آف پیپل، لوگوں کے مختلف طبقات. اس شہر میں لوگوں کے مختلف طبقات آباد تھے. دیور فیتھفل فالوورز آف حضرت وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار پیروکار تھے. فیتھفل وفادار، فالوورز پیروکار. who had abandoned the ties of kith and kin. abandon کا مطلب ہوتا ہے ختم کر لینا. the ties بندھن، رشتوں کو. of kith and kin خون کے رشتے. and followed him اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. they who had abandoned the ties of kith and kin and followed me، جنہوں نے خون کے رشتوں کو ختم کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی تھے جنہوں نے اپنے خون کے رشتوں کو ختم کر دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی. they were known as مہاجرین اور refugees، ان کو مہاجرین یا پناہ گزین کے نام سے جانا جاتا تھا. the new converts of مدینہ، مدینہ میں نئے اسلام قبول کرنے والے. converts کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنے والا، یعنی نئے مذہب قبول کرنے والے، نئے ایمان لانے والے. who had helped the رسول، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی. through thick and thin، ہر مشکل گھڑی میں. thick and thin کا مطلب ہوتا ہے مشکل گھڑی میں. were known as انصار اور helpers، ان کو انصار یا مددگار کے نام سے جانا جاتا تھا. the other communities، دوسرے طبقات. living in مدینہ، مدینہ میں رہنے والے. were idol worshippers، بت پرست تھے. and the Jews اور یہودی تھے. مدینہ میں دوسرے رہنے والے طبقات یہودی اور بت پرست تھے. in order to create harmony and cooperation، ہم آہنگی اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے. create کا مطلب ہوتا ہے فروغ دینا، بنانا. in order to create harmony and cooperation تعاون اور ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم first abolished the tribal distinction، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ٹرائبل ڈسٹنکشن کو ختم کیا، قبائلی تعصب کو ختم کیا. اینڈ گروپ دا انہیبیٹنٹس، اور رہنے والوں کو اکٹھا کیا، گروپ کیا. آف مدینہ، مدینہ کے اور مدینہ کے رہائشوں کو اکٹھا کیا. انڈر ون جنرل نیم، ایک نام کے تلے. انصار اور ہیلپرز، انصار یا مددگار کے نام سے. ہی نیو، وہ جانتے تھے. دیٹ گڈ ول اینڈ سپورٹ، کہ سہارا اور خیرخواہی. گڈ ول کا مطلب ہے خیرخواہی، اینڈ سپورٹ اور سہارا آف آل دا سیکشنز آف پیپل، تمام لوگوں کے طبقات کا. وہ نیسیسری، ضروری تھا. فار دا کریشن آف این اسلامک اسٹیٹ، ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے. وہ جانتے تھے کہ ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے لوگوں کے مختلف طبقات کا سہارا اور خیرخواہی ضروری تھی. ہی نیو، وہ جانتے تھے. دا ٹالرنس واز نیسیسری، کہ برداشت ضروری تھی. وین ڈفرینٹ کمیونٹیز لیو ٹوگیدر، جب مختلف طبقات اکٹھے رہتے ہوں. وہ جانتے تھے کہ برداشت ضروری ہے اگر مختلف طبقات اکٹھے رہتے ہوں. with these objectives in mind، ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے. the Rasul ﷺ drafted a charter which is generally known as مدینہ چارٹر. ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چارٹر ترتیب دیا، تیار کیا. ڈرافٹ کا مطلب ہوتا ہے تیار کر دینا. چارٹر ایک میثاق کو، ایک معاہدے کو. which is generally known as مدینہ چارٹر، جس کو عام طور پر میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. ان مقاصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ تیار کیا جسے میثاق مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. The main points of the charter are، میثاق کے اہم نکات یہ ہیں، اس معاہدے کے اہم نکات یہ ہیں. all the communities signing the charter، تمام طبقے signing the charter جو معاہدے پر دستخط کرتے ہوں. would form the common nationality، ایک عام مشترکہ قومیت بنائیں گے. معاہدے پر دستخط کرنے والے تمام قومیت ایک مشترکہ قومیت بنائیں گے. if، اگر any signatory of the charter، اگر معاہدے پر دستخط کرنے والا ایک شخص was attacked by an enemy، اس پر دشمن کی طرف سے حملہ ہوا. others would defend him collectively، دوسرے اس کا مشترکہ طور پر دفاع کریں گے. معاہدے پر دستخط کرنے والے پر اگر دشمن کی طرف سے حملہ ہوا تو تمام مل کر اس کا دفاع کریں گے. the Muslims and the Jews and other communities of this republic should be free to profess their own respective religion and perform religious ceremonies. مسلمز، مسلمان، جیوز، یہودی and other communities اور دوسرے طبقات of this republic، اس ریاست کے should be free، آزاد ہوں گے to profess their own respective religion، اپنے مشترکہ مذہب کی عبادت کے لیے، ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے، اشاعت کے لیے. profess کا معنی یہ ہوتا ہے. and perform religious ceremonies، اور اپنی مذہبی رسومات ادا کریں گے.
مسلمان، یہودی اور اس ریاست میں رہنے والے دوسرے طبقات اپنی مذہبی رسومات کی ادائیگی اور اپنے مشترکہ مذہب کی ترویج و اشاعت کے لیے آزاد ہوں گے، فری ہوں گے۔ انڈیویژول اینڈ پرسنل offenses آف ٹریویل نیچر، انفرادی اور ذاتی جرائم آف ٹریویل نیچر، معمولی نوعیت کے، آف اینی نان مسلم، کسی بھی غیر مسلم کے، ووڈ بی ٹریٹڈ، ان کو اس طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، برتاؤ کیا جائے گا، ایز سچ، اس طریقے سے، ایٹ نو جنرل لائبلٹی وڈ فال آن دا کمیونٹی ٹو وچ دا offender belonged، اور اس کی ذمہ داری اس طبقے پر عائد نہیں ہوگی، پورے طبقے پر عائد نہیں ہوگی، ٹو وچ دا offender belonged، جس سے مجرم کا تعلق ہو۔ یعنی اس کا ترجمہ ہوگا کہ انفرادی اور ذاتی جرائم معمولی نوعیت کے ذاتی اور انفرادی جرائم کسی بھی غیر مسلم کے ایسے تصور کیے جائیں گے کہ اس کی ذمہ داری پورے طبقے پر عائد نہیں ہوگی جس سے مجرم کا تعلق ہو۔ دا oppressed should be protected، مظلوم کو تحفظ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دا oppressed کہتے ہیں مظلوم کو، protected کا مطلب ہوتا ہے تحفظ دینا، مظلوم کو تحفظ دیا جائے گا۔ henceforth، تاہم، bloodshed، خون ریزی، مرڈر، قتل، اینڈ وائلنس اور تشدد should be حرام ابا من المدینہ، مدینہ میں خون ریزی کرنا، قتل کرنا اور تشدد حرام ہوگا۔ all disputes should be referred for decision to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، the رسول اللہ۔ تمام معاملات، تمام تنازعات، disputes کا مطلب ہے تنازعات، تمام تنازعات should be referred، حوالے کیا جائے گا، for decision، فیصلے کے لیے، to حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، رسول اللہ کے رسول۔ تمام تنازعات اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کے لیے حوالے کیا جائے گا۔ The importance of the charter lies in the fact that it announced the great principles of civic equality, freedom of worship and religious and racial tolerance۔ معاہدے کی اہمیت اس بات میں ہے، اس حقیقت میں ہے کہ یہ شہری مساوات، مذہب کی آزادی اور مذہبی اور نسلی تعصب، نسلی برداشت کا اعلان کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے۔ This principle can also be seen in the perspective of the creation of Pakistan۔ اس اصول کو پاکستان کے بننے کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، سین دیکھا جا سکتا ہے، پرسپیکٹیو تناظر میں، کریشن پاکستان کے بننے میں۔ تو اس اصول کو پاکستان کے بننے کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، اور فاؤنڈر ہمارے بانی قائد اعظم نے کلیئرلی ٹولڈ ہز پیپل، واضح طور پر لوگوں کو بتایا، 1947 میں، ایٹ دا ٹائم آف کریشن آف پاکستان بنتے وقت، یو مے بلانگ ٹو اینی ریلیجن، کاسٹ اور کریڈ، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے، کسی بھی ذات سے اور کسی بھی نسل سے ہو سکتا ہے۔ وی آر آل ایکول سٹیزن آف ون اسٹیٹ، ہم تمام ایک ریاست کے برابر شہری ہیں، ایکول سٹیزنز ہیں، ایک ریاست کے، ون اسٹیٹ کے۔ In 1948 1948 میں the General Assembly of the United Nations unanimously adopted the Universal Declaration of Human Rights۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے متفقہ طور پر انسانی حقوق کے عالمی بل کو پاس کیا، اڈاپٹ کیا، اس کو پاس کیا۔ The declaration proclaimed the religious, personal, civic, political, economic, social and cultural rights of human beings۔ یہ اعلامیہ کس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، بتاتا ہے کس چیز کے بارے میں؟ ریلیجیس، مذہبی، پرسنل، ذاتی، سیوک، شہری، پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک، معاشی، سوشل، معاشرتی، اینڈ کلچرل رائٹس، اور ثقافتی حقوق کا، ہیومن بینگز، انسانوں کے۔ یہ معاہدہ انسانوں کے ثقافتی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، شہری، ذاتی اور مذہبی حقوق کا اعلان کرتا ہے، ان کا دعویٰ کرتا ہے۔ The incorporation of the clauses of Medina Charter in the Universal Declaration of Human Rights۔ The incorporation of the clauses of Medina Charter، میثاق مدینہ کی اصولوں کی شمولیت۔ انکارپوریشن کا مطلب ہوتا ہے شمولیت، شامل ہونا۔ کلازز آف مدینہ چارٹر، میثاق مدینہ کی اصولوں کی، کلازز کا مطلب ہے یہاں پہ اصولوں کی۔ ان دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ، انسانی حقوق کے عالمی بل میں، بائی دا یون، اقوام متحدہ کی طرف سے، اقوام متحدہ کی طرف سے انسانی حقوق کے عالمی بل میں میثاق مدینہ کے اصولوں کی شمولیت شوز، یہ ظاہر کرتا ہے دیٹ اسلام از دا گریٹسٹ پروٹیکٹر آف ہیومن رائٹس،
کہ اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے، تحفظ کا سب سے بڑا علمبردار ہے، گریٹسٹ پروٹیکٹر ہے۔ دا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، انسانی حقوق کے جو عالمی بل ہے اس میں کی جو نکات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ دس چارٹر واز اپرووڈ آن 10 دسمبر 1948 اینڈ مین پبلک، یہ معاہدہ 10 دسمبر 1948 کو اپروو کیا گیا، منظور کیا گیا، اینڈ مین پبلک، اور اس کو منظر عام پر لایا گیا۔ میڈ پبلک کا مطلب ہے منظر عام پر لانا۔ دیر آر 30 پوائنٹس ان آل، اس میں کل 30 نکات ہیں۔ فیو آر بینگ مینشنڈ ہیئر، یہاں پر چند کا ذکر کیا گیا ہے۔ وی آر آل فری اینڈ ایکول، ہم سب آزاد ہیں اور برابر ہیں۔ وی آر آل بورن فری، ہم تمام آزاد پیدا ہوئے ہیں۔ وی ہیو آور اون تھاٹس اینڈ آئیڈیاز، ہم سب کے اپنے خیالات اور وی آل ہیو آور اون تھاٹس اینڈ آئیڈیاز، ہم سب کے اپنے خیالات اور نظریات ہیں۔ وی شوڈ آل بی ٹریٹڈ ان دا سیم وے، ہم سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہونا چاہیے۔ ڈونٹ ڈسکریمنیٹ، امتیاز نہیں برتنا چاہیے۔ دیز رائٹس بلانگ ٹو ایوری بڈی، یہ حقوق سب کے ہیں۔ وٹ ایور آر ڈفرینسز آر، ہمارے اختلافات جو بھی ہوں، وٹ ایور آر ڈفرینسز آر، ڈفرینس کہتے ہیں اختلافات کو، وٹ ایور جو بھی، ہمارے اختلافات جو بھی ہوں، یہ حقوق سب کے ہیں۔ وی آل ہیو دا رائٹ ٹو لیو، ہم سب کو زندہ رہنے کا حق ہے، اینڈ ٹو لیو ان فریڈم اینڈ سیفٹی، اور آزادی سے اور حفاظت سے رہنے کا، ہم سب کو آزادی اور حفاظت سے رہنے کا حق ہے۔ نو بڈی ہیز اینی رائٹ ٹو ہرٹ اور ٹارچر اس، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ہم کو ہرٹ کرے، ہم کو پر تشدد، ہمیں نقصان پہنچائے، اور ٹارچرس، اور ہم پر تشدد کرے۔ وی آر آل پروٹیکٹڈ بائی لا، قانون ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ وی آر آل پروٹیکٹڈ بائی لا، قانون ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ دا لا از سیم فار ایوری بڈی، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ اٹ مسٹ ٹریٹ اس آل فیئرلی، اس کو ہم سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کرنا چاہیے، برابری والا سلوک کرنا چاہیے۔ وی آل ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان گورنمنٹ آف آور کنٹری، ہم سب کو یہ حق حاصل ہے۔ وی آل ہیو دا رائٹ، ہم سب کو یہ حق حاصل ہے، ٹو ٹیک پارٹ، کہ ہم حصہ لیں، ان دا گورنمنٹ آف آور کنٹری، اپنے ملک کی حکومت میں۔ وی آل ہیو دا رائٹ ٹو لیڈ اے گڈ لائف، ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ مدرز اینڈ چلڈرنز، مائیں اور بچے، پیپل ہو آر اولڈ، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، ان امپلائڈ، بے روزگار ہیں، اور ڈسیبلڈ یا معذور ہیں، آل ادر پیپل، اور تمام دوسرے لوگ، ہیو دا رائٹ، ان کو بھی حق حاصل ہے، ٹو بی کیئرڈ فار، کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ہم سب کو اچھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ مائیں اور بچے، وہ لوگ جو بوڑھے ہیں، بے روزگار اور معذور لوگ، اور دیگر تمام لوگ کو یہ حق حاصل ہے کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ ایجوکیشن از اے رائٹ، تعلیم ایک حق ہے۔ پرائمری ایجوکیشن شوڈ بی فری، بنیادی تعلیم مفت ہونی چاہیے۔ وی ہیو اے ڈیوٹی ٹو ادر پیپل، ہم پر دوسرے لوگوں کے حقوق ہیں، اینڈ وی شوڈ پروٹیکٹ دیئر رائٹس، اور ہمیں ان کے حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے، اینڈ فریڈم، اور ان کی آزادی کا۔